الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم ذکر کے گوشے کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے ذکر کے گوشے کا جو عنوان ہے وہ استقبال رمضان۔ اور یہ استقبال رمضان پر میں ایک حدیث پاک اس سے جو اس ذکر کے گوشے کے اندر وہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے جا رہی ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو بیان فرمائی۔ اور یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث نمبر ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی کتاب الصیام سے حدیث ہے، اور اس کا نمبر 1887۔ اگلے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم شعبان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا یوم شعبان یعنی ماہ شعبان کے آخری دن میں۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ اللہ پاک نے سایہ فگن کیا ہے، جس کو شہر مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماہ مبارکہ ہے یہ۔ شہر فیہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلی امتوں کا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ایک اور حدیث کا ریفرنس میں دے رہی ہوں اس کے اندر، کہ ان کی عبادات کا جب ذکر ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو کہ ان کی جو عبادات ایسی تھی پہلی امتوں کی کہ وہ عبادات کرتے تھے تو ان کو ہزاروں سال ان کی عمریں تھی، تو ان کو ہزاروں سال کی عمر میں عبادات کا اجر دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو عمریں 1000 سال کی تھیں، اب ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو ہمیں اجر کیسے ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورۃ قدر کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر رمضان مبارک میں ایک ایسی رات ہے، اور وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں وہ ایک رات ہے جس کو تلاش کرو، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس کو 1000 سال کی عبادت کا جو نا اجر ہے، اور اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ فرمایا کہ لیلۃ فیہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مہینہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت کا اجر 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ و فریدۃ، اس مہینے کا جو روزے رکھنا وہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، ان روزوں کی نوعیت اور طرح کی تھی، مگر اس امت کے جو روزے جو فرض کیے گئے، ان امتوں کے روزوں کے فرضیت اور طرح کی تھی، کہ پہلے اسلام کے اندر نہ ایام بیعت کے روزے جو تھے 13، 14 اور 15 کے روزے فرض ہوئے کہ یہ رکھنے ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں پر یہود روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ تم بھی رکھا کرو، لیکن ہم یہود کی مشابہت نہیں کریں گے،
ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کے رکھیں گے. پھر یہ روزہ جو یہ فرض ہوا تو یہ منسوخ ہو گیا ماہ رمضان کے روزوں سے. فرمایا کہ اس کا روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے. اور وَقِيَامُهُ لَيْلَةٌ تَطْوَعُ، اور اس کا قیام راتوں کا قیام اور عبادات جو نہ نفلی عبادات ہیں یہ تمہارے لیے نفل کر دی گئی. ایک تو فرض نمازیں اور پھر رات کی جو نہ نفلی عبادات یہ تمہارے اوپر نفل کر دی گئی. من تقرب به بفضلۃ من خیر، جو کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بخصلت کوئی ایسی خصلت اپنائے گا، خیر کی، خیر کا کوئی کام کرے گا، نیکی کا کوئی کام کرے گا. فرمایا وکان کمن ادا فریدۃ فیما سوا، کہ اس کو اس نفل کا یعنی کہ نیکیوں کا ثواب دوسرے مہینوں کے جو فرض عبادات ہیں ان کے برابر ادا کیا جائے گا. یعنی اس مہینے کے اندر جو انسان، جو مومن نیک اعمال کرتا ہے، جو امتی حضور علیہ السلام کا امتی جو نیک اعمال کرتا ہے، اس عمل کرنے کی وجہ سے اس کو جو اجر عطا کیا جاتا ہے وہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ فرائض کے برابر، جو باقی مہینوں کے فرائض کا اجر ہے اس مہینے کے نفل کا اجر ان مہینوں کے فرائض کے اجر کے برابر عطا کیا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا بس. اور اس مہینے کا پھر ممن اتا فیہ فریدۃ کمن کان کمن ادا سبعین فریدۃ فیما سواہ وہو شہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے فرائض کا اجر کیا ہے. اس کے مہینے کے فرائض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ عام مہینے میں جو اجر فرائض کا دیا جاتا ہے ان فرائض کا 70 گنا اجر اس مہینے میں جو بڑھا کے دیا جاتا ہے. کہ اگر ایک نماز جو فرض نماز پڑھی ہے امتی نے، مومن نے فرض نماز پڑھی ہے، تو اس مہینے کے اندر اس فرض نماز کا 70 نمازوں کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. یعنی کہ فرائض میں اتنا زیادہ اجر بڑھا دیا گیا. آگے فرمائے فریدۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر. اور یہ فریضے جو نا فرائض کی جو ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے وہ انسان صبر کے اندر رہ کے کرتا ہے نا، صبر کرتے ہوئے. اور اس کا اجر پھر اللہ پاک کتنا دیتا ہے؟ 70 گنا تک اللہ پاک بڑھا کے دیتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرتہ لذنوبہ. جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کی اللہ پاک جو نا معافی عطا فرما دیں گے. کہ روزہ افطار کرانے کی وجہ سے کسی کو پکا کے کھلا دینا، کسی کو پکا کے کھلانا، کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دینا اپنی کمائی میں سے، یعنی کہ جو پکا کے کھلا رہا ہے، جو کما کے لا کے دے رہا اس کو بھی اجر ہے، جو گھر کے اندر عورت پکا کے دے رہی ہے اس کو بھی اجر ہے. الغرض جو بھی اس کے اندر جو کسی کو اٹھا کے دے رہا ہے کھانا اس کو بھی اجر ہے. جو جس خدمت کو انجام دے رہا ہے اس کو برابر کا اجر مل رہا ہے اس کے اندر. تو فرمایا کہ جو انسان کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کا روزہ افطار کرانے کا اجر کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی اللہ پاک معافی فرما دیں گے. اور گناہوں کی معافی کیا ہے؟ وَأَتِكَهُ رَقَبَةٌ مِّنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ، کہ اس کے گناہوں کا جو نا اس کا گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور اس کی آزادی کیا ہے کہ اللہ پاک جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دیں گے. دوزخ کی آگ سے اللہ پاک اس کو نجات دے دیں گے. مثل اجرہ من غیر ان ینقض من اجر شیء. فرمایا کہ جو روزہ دار کو روزہ رکھوائے اللہ اس کے ایک تو گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں، اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، دوزخ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے. روزہ دار کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے اور اس کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی، ذرا بھی ثواب کے اندر کمی نہیں کی جاتی کہ روزہ دار کے برابر اس کو اجر ہے اس میں.
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قالوا لیسا قلنا نجدہ ما یفطر الصائم، کہ اگر کوئی ہم میں سے روزہ نہ افطار کر سکے، یعنی کہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ روزہ کسی کے کھلوائے، یعنی کھانا بنا کے کھلائے، روزہ افطار کرنے کے لیے فروٹ وغیرہ اس کے سامنے رکھے، مشروب وغیرہ رکھے، یعنی کہ پورے تکلف کے ساتھ کوئی روزہ نہ افطار کروا سکے، یعنی کہ صحابی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کالا، اگر کوئی روزہ نہ پا سکے ایسا اجر تو وہ کیا کرے؟ فقالا یوت اللہ حاضر ثواب من فطر صائمن علی تمرۃ او شربت ماء او مسکت لبن، کہ جو شخص اس ثواب کو حاصل کرنا چاہے نا تو اس کو ثواب ایسی صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ ایک کھجور بھی کھلائے گا تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، ایک پانی کا گلاس، شربت کا گلاس کسی کو مشروب کا گلاس پلا دے گا تو اس پہ بھی اس کو اجر ہے، دودھ کا ایک گلاس پلا دینے پہ بھی اس کو اتنا ہی اجر ہے، یعنی کہ پرتکلف کھانے پہ بھی تو اجر نہیں ہے، بلکہ کسی کو ایک کھجور کھلا کے روزہ افطار کرانے میں بھی اتنا ہی اجر ہے۔ یعنی کہ اسلام نے کتنی آسانی دی مسلمانوں کے لیے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق میں جو روزہ دار کی افطاری کروائے، اگر کوئی کمزور ہے وہ اس طرح جو روزہ نہیں افطار کرا سکتا تو وہ روزہ کیسے افطار کرا دے؟ وہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو کھجوریں بانٹتے، کتنا اچھا عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے، اور یہ عمل کرنا اچھا بھی ہے، کرانا بھی اچھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہوتی وہ گھروں میں کھجوریں بھیج دیتے ہیں روزہ افطار کرنے، اور جن کے گھروں میں کھجوریں جاتی ان کو بھی چاہیے کہ وہ کھجوریں ان کھجوروں سے روزہ افطار کریں تاکہ اس کو اس کا اجر ملے، اس کو اجر ملے، اس کی برکات جو نا اس کے زندگی میں بھی آئیں، آپ کی زندگی میں بھی آئیں۔ تو پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو انسان کا تقویٰ تھا، تقویٰ بڑھانا تھا، اللہ کے حضور اس کا مال پیش کروانا تھا کہ جہاں تم خود روزہ رکھ رہے ہو، تم خود روزہ رکھ رہے وہاں دوسروں کو بھی رکھواؤ، اپنے مال میں سے بھی اس مہینے کے اندر خیرات کرو، اپنا مال اللہ کے حضور لگاؤ، کیونکہ انسان مال کے بارے میں بڑا حدیث واقع ہوا، وہ کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اس کا مال نکلواتے ہیں تاکہ بندے تیرا تقویٰ اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اللہ کے حضور تقویٰ پیش ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقوی کی حیثیت ہے کہ وہ تقویٰ ہے تمہارے لیے، تو یہ تقویٰ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ بندے تیرا دل اللہ کی طرف کتنا لگ گیا ہے، کتنا رجوع تیرا اللہ کی طرف ہو گیا ہے، تو اللہ پاک اس رجوع کو کروانے کے لیے یہ ایسا عمل کروا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا فقالا، جو نہ آگے فرمایا بہو شہر اولہ رحمہ، کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے رمضان مبارک کے، یعنی کہ اس کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ جو پہلے 10 روزے ہیں وہ حصہ اللہ اس کو آپ نے فرمایا کہ رحمت بنا دیا گیا، اور وسطہ مغفرہ، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کے لیے مغفرت بنا دیا گیا، وآخرہ آتکو من النار، اور آخری حصہ اس سے کیا ہے کہ جہنم سے آگ سے نجات ہے، جہنم سے آگ سے نجات ہے۔ یعنی کہ تینوں حصے اللہ رب العالمین نے یہ پورا ماہ مبارک یہ کیا ہے؟ یہ بخشش ہے، رحمت ہے، اور جہنم سے آزادی ہے، یعنی کہ پورے ماہ مبارک کے اندر بندے کے گناہوں کی ایسے معافی ہو رہی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر فرمایا ومن خفف عن مملوکۃ غفر اللہ لہ واتقہ عن النار واستکثروا فیہ، اور فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کہ اپنے کسی غلام یا لونڈی کے اوپر جو نا آسانی کر دیتا ہے، غلام یا لونڈی پر اس مہینے میں جو کوئی ان کو لیے آسانی کر دیتا ہے، تو آسانی کر دیتا ہے تو اللہ پاک، یعنی پہلے تو اس ابتدائی دور کے اندر اسلام کے اندر دیکھو غلام اور لونڈیاں تھیں، غلام اور لونڈیاں تھیں، ان غلام لونڈیوں کے لیے فرمایا کہ جو آسانی کر دیتا ہے، ان کے کام میں آسانی کر دیتا تو اللہ اس کو بھی بخش دیتے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتے۔ اگر کوئی آزاد ہی کر دیتا تھا
فرمایا کہ اگر کوئی آزاد کر دے اپنے غلام اور لونڈیوں کو تو اللہ پاک اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اس دور کے اندر تو غلام اور لونڈیاں تھی، اس دور کے اندر ہمارے گھروں میں ملازمین پائے جا رہے ہیں، تو جو تخفیف کر دے، ان کو آسانی دے دے، کام میں آسانی دے دے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو مزدور ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں، جو ملازم ہیں، جو مختلف جگہ پہ ملازمتیں کر رہے ہیں، کہیں جا کے آفیسز میں ملازمتیں کریں، گھروں کے اندر جو نا ملازمت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جو آسانیاں دے دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، خادموں کو، جو آسانیاں دے دیتے ہیں، اس آسانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی بھی جو بخشش و مغفرت فرما دیتے، اور اللہ پاک اس کے گناہوں کی، اور جیسے انہوں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے جو ان کو آسانیاں دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں ان کے لیے، اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک نجات دے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ من اربعین خصال خصلتین لاغنم بکم انہما فاما الخصلتان لتان تردون بها ربکم فشہادتن اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ چار عادتوں کو اپنی زندگی کے اندر، چار خصلتوں کو اپنی زندگی کے اندر پالو، ان میں سے دو کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے، یہ چار جو ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ ان چار عادتوں کا جناب تعلق ہے، اور دو کا تعلق کیا ہے؟ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کے ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ یہ ایمان کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ وہ اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم کر لے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے اندر آ گئی، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کی پھر معافی مانگتے چلے جائیں، معافی مانگتے چلے جائیں۔ ہاں، اور اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو رینیو کرے، ہر مومن کے لیے کہ وہ 100 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ، اور استغفار کی کثرت سے تلاوت کرے، استغفار کثرت سے پڑھے، اور رجوع اللہ سے پڑھے، کثرت سے تو نہ استغفار کریں، یہ اس کے لیے ہے۔ اور دو خصلتیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا دو خصلتیں کہ وہ دعا کی صورت میں ہے، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَاسْأَلُونَ اللَّهَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَمَنْ أَشْبَهَ فِيهِ صَائِمًا۔ تو دو خصلتیں وہ ایسی ہیں کہ جو دعا کی صورت میں ہیں، کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے، اور دعا کیا مانگتا رہے؟ کہ اللہ وہ جنت کا سوال کرتا رہے اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا رہے۔ اور جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اسے جنت میں اللہ پاک داخل کریں گے، یہاں تک کہ پیاس نہیں اس کو لگے گی، اللہ پاک کہ حضور اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں فرمایا کہ عبادتوں کے ذریعے بھی مجھے مناؤ، اور اپنی دعاؤں کے ذریعے بھی مجھے مناؤ، اور اپنی دعاؤں کے اندر اپنی بخشش و مغفرت طلب کرو، دعا کے اندر اپنی جہنم کی آگ سے آزادی طلب کرو، آزادی کے طلبگار بن جاؤ کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے، اور دوزخ سے بھی نجات عطا کر، اور جنت کے اندر داخل کر۔ آج ہماری دعاؤں کے اندر ہم دنیا داروں کی تو دعائیں مانگ لیتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کو طلب کرنے کے لیے دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے۔ تو سب سے پہلے کہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگو، جس نے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگ لی، اللہ رب العالمین اس کو دنیا بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ سیام کو اپنانے، اس ماہ سیام کے فیض و برکات سمیٹنے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی برکات سے اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، اور ہماری زندگی کی نحوستوں کو دور فرما دے، اور آخرت میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔